السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے جھمکوں کی جوڑی. اس قصبے کے تھانے میں مجھے 1 سال ہو گیا تھا. کچھ ارد گرد کا دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا. یہ ایک پرامن علاقہ تھا. پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں. ڈاکہ زنی، رہزنی اور نقب زنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن یوں نہیں جیسے یہ وارداتیں آج کل ہمارے ملک کے ہر شہر، قصبے اور دیہات کا روزمرہ کا معمول بنی ہوئی ہیں. یہ وارداتیں پیشہ ور لوگ کیا کرتے تھے اور ہر واردات پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا. آج کل کی طرح نہیں کہ افسروں اور خوشحال خاندانوں کے لڑکے شوخیہ وارداتیں کرتے پھرتے ہیں. واردات کے علاقے کا تھانے دار ان کا حصے دار ہوتا ہے. جرائم تو کسی بھی دور میں ختم نہیں کیے جا سکے. انسان جہاں سوسائٹی اور معاشرے کی صورت میں بستہ رستہ ہے، وہاں مجرم بھی ہوتے ہیں. پولیس اگر دیانتدار اور فرض شناس ہو تو جرائم کا گراف نیچے رکھتی ہے. یہ مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا جو اب شہر بن چکا ہے. میرے وقتوں میں تو یہ ایک بڑا گاؤں تھا. اس کی اہمیت یہ تھی کہ اناج کی بہت بڑی منڈی تھی. یہ ریلوے اسٹیشن بھی تھا. ارد گرد کے دیہاتی لوگ اس اسٹیشن پر گاڑی سے اترتے اور یہیں سے سوار ہو کر ادھر ادھر جاتے تھے. میں حسب معمول اس قصبے کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ اس واردات اور اس کی تفتیش میں جن افراد کے نام آتے ہیں ان میں سے بیشتر سن 1947 میں پاکستان آ گئے تھے. ان میں بعض شاید زندہ بھی نہ ہوں، لیکن ان کی اولاد یہاں موجود ہے. ایک پیر کا خاص طور پر نام آتا ہے. اس علاقے کی یہ ایک بڑی گدی تھی جس کی مریدی کا حلقہ بڑا ہی وسیع تھا. وہ پیر بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور اب اس کی گدی یہاں بھی دور دور تک مشہور اور مقبول ہے. میں صحیح نام لکھ کر اس عمر میں قتل نہیں ہونا چاہتا. قتل ہو گیا تو میرے پسماندگان کی رپورٹ تھانے دار لکھے گا ہی نہیں. تھانے دار کہے گا کہ اس بڈھے کو کل نہیں تو پرسوں مار ہی جانا تھا. اگر یہ آج مارا گیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اچھا ہوا کسی نے اسے 2 روز پہلے ہی اس دنیا سے اور اس بڑھاپے سے فارغ کر دیا ہے. ایک صبح ابھی دھندلی تھی کہ قصبے کا ایک شخص میرے گھر آیا. وہ پہلے تھانے میں گیا تھا. دیکھا کہ میں ابھی گھر سے نہیں آیا تو وہ میرے گھر چلا آیا. کوئی اور آدمی کسی تھانے دار کے گھر، اور وہ بھی اتنی سویرے، جانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک صاحب حیثیت شخص تھا. اس کا تعلق اکثر میرے ساتھ یا تھانے کے ساتھ رہتا تھا. وہ کوئی بڑا افسر یا عہدیدار نہیں تھا، نہ کسی اونچے رتبے والا تھا. مشہور فراڈیا تھا، لیکن اس کا شمار قصبے کے معزز سفید پوشوں میں ہوتا تھا. پولیس کا بڑا پکا اور کارآمد مخبر بھی تھا. میں آگے چل کر اس کی فریب کاریوں کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا. مجھے جب پتہ چلا یہ شخص شیخ نذیر آیا ہے تو میں سمجھا کوئی بڑی اہم خبر سنانے آیا ہے. ایسے ہی لوگ پولیس کے ذرائع ہوتے ہیں جن سے تھانے دار لوگوں کے گھروں کی اندرونی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے اور گہرے دفن کیے ہوئے راز بھی تھانے دار تک پہنچ جاتے ہیں. میں فوراً باہر نکلا اور اسے کمرے میں بٹھایا تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں تھا. میں تو لٹ گیا ہوں ملک صاحب. کیوں، کیا ہوا؟ چل کر دیکھیں تو صحیح. میرے گھر کے پچھواڑے نقب لگی ہے. نقصان زیادہ ہوا ہے. تمام کے تمام زیورات نکل گئے ہیں ملک صاحب. زیورات تھوڑے سے تو نہیں تھے. میری بیوی کا زیور تھا. دونوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سارا زیور اکٹھا کیا تھا اور پھر بہو کا سارا زیور تھا. یہ تمام زیورات نکل گئے. کچھ قیمتی کپڑے بھی اس ٹرنک میں تھے جو ڈاکو لے گئے، لیکن زیورات اتنے زیادہ تھے کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. میں نے اور دوسرے انسپکٹر صاحبان نے بھی جو حکایت کے لیے جرائم کی کہانیاں لکھتے ہیں کئی بار بتایا ہے کہ نقب کس طرح لگائی جاتی ہے. یہاں مختصراً بتا دیتا ہوں. جس گھر میں واردات کرنی ہوتی تھی اس کے پچھواڑے والی دیوار میں سے زمین کے قریب چند ایک اینٹیں بڑی صفائی سے اور آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھیں اور اتنا بڑا شگاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی آرام سے پیٹ کے بل
رینگ کر اندر باہر آ جا سکتا تھا اور جس میں سے ایک ٹرنک نکالا جا سکتا تھا۔ ہر جرائم پیشہ آدمی نقب زنی نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ایک الگ تھلگ فن تھا جس کے لیے زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی تھی۔ نقب زنی عموماً گرمیوں کے موسم میں کی جاتی تھی جب گھر والے چھتوں پر سوتے تھے یا صحن میں۔ کمروں میں گھر کا کوئی فرد نہیں ہوتا تھا۔ نقب زنی گھر بھیدی کے بغیر ذرا مشکل سے ہی کامیاب ہوتی تھی۔ گھر بھیدی ڈاکوؤں کو بتاتا تھا کہ نقب کس کمرے کی دیوار میں لگائی جائے اور مال کہاں اور کس طرح پڑا ہوا ہے۔ نقب زنوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری اینٹیں یا پتھر نکالتے تھے لیکن ذرا سی بھی آواز یا دھمک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ گھر والوں کو صبح پتہ چلتا تھا کہ وہ تو لٹ چکے ہیں۔ نقب کے لیے زیادہ موزوں وہ مکان ہوتے تھے جن کے پچھواڑے خالی جگہ ہوتی یا کھیت ہوتے تھے۔ نقب زنی کی واردات خاص طور پر ایک چیلنج ہوتا تھا جو ملزموں کی طرف سے پولیس کو ملتا تھا۔ ایسی وارداتوں کی تفتیش بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ ملزم کوئی سراغ یا اپنی نشانی نہیں چھوڑ جاتے تھے سوائے اپنے کھروں کے۔ آج کل تو نقب زنی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کوئی بھی شخص کلاشن کوف یا ریوالور لے کر اور علاقہ تھانے دار کی آشیرواد حاصل کر کے دن دہاڑے کسی بھی گھر میں جا کر گھر والوں کو ایک طرف کھڑا کر کے ان کے گھر کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب آپ کو توقع ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کے نقصان پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور میں موقع واردات کی طرف اٹھ دوڑا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا، نہ میرے دل میں اس شخص کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شخص پکا فراڈیا تھا لیکن معزز اور سفید پوش سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اسے بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس طرح کہ میرے پاس آتا رہتا تھا اور مخبری تو خاص طور پر کرتا تھا۔ مخبری کے ساتھ غیبت بھی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ ترے والی پگڑی یا پھوندنے والی لال ترکی ٹوپی سر پر رکھتا تھا، سفید شلوار قمیص پہنتا اور نہایت اچھی شیروانی یہ اس کا لباس تھا۔ جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھا کرتا تھا اور کسی نہ کسی طرح مسجد میں اپنی موجودگی کا احساس سب کو دلا دیتا تھا۔ میں بھی اسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلاتا تھا کہ نماز ختم ہو جاتی تو یہ اٹھ کر اعلان کرتا تھا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اور پھر 2-4 منٹ کسی مسئلے پر تقریر کر ڈالتا۔ یہ نہ کرتا تو یہ ضرور کرتا تھا کہ دعا بھی ہو جاتی تو اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا بیٹھے رہو، بارش کے لیے دعا کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو صحت یاب کرے۔ اگر میں یہ تفصیل سے بتانے لگوں کہ اس کی فریب کاریاں کس طرح چلتی تھیں تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھار دیہاتی علاقے میں چلا جاتا اور کسی بھی گاؤں میں جا رکتا اور کہتا کہ قصبے کی جامع مسجد کا ایک مینار گرنے والا ہے، یا یہ کہ جامع مسجد کا فرش اکھڑ گیا ہے، یا ایسا ہی کوئی جھوٹ بول کر چندے کی اپیل کرتا اور لوگ اسے نقد چندے کے علاوہ گندم کی 2-2 من کی بوریاں بھر کر دے دیتے تھے اور بیل گاڑی پر قصبے تک بھی پہنچا دیتے تھے۔ شیخ نذیر نقد رقم جیب میں رکھتا اور گندم منڈی میں بیچ ڈالتا تھا۔ قصبے کے لوگ اسے معزز آدمی سمجھ کر اس کا احترام کرتے تھے۔ شکل و صورت سے بھی وہ معزز لگتا تھا اور اصل جادو اس کی زبان میں تھا۔ اس کا ایک کمال یہ تھا کہ لوگوں کی زمینوں پر یا کسی کے مکان پر قبضہ کر لیتا تھا، لیکن اس طرح کے قبضے کی رجسٹری باقاعدہ اسٹامپ پر مکمل ہوتی تھی اور اس میں جعل سازی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی شخص مر رہا ہوتا تو شیخ نذیر اسٹامپ لے کر پہنچ جاتا اور مرتے ہوئے آدمی کے دستخط کروا لیتا یا انگوٹھا لگوا لیتا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا فراڈ نہیں کھیل سکتا تھا۔ وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی کہ اس شخص کو بھی کسی نے لوٹا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے جو زیورات چوری ہو گئے ہیں ان میں ایک رتی سونا بھی حلال کی کمائی کا نہیں تھا، لیکن مال حلال کا تھا یا حرام کا نقب زنی کے ذریعے نکل گیا تھا اور میرا فرض تھا کہ ملزموں کو پکڑوں۔ میں نے جلدی تیار ہو کر ناشتہ کیا، اسے بھی ناشتہ کروایا اور پھر تھانے جا کر رپورٹ درج کی۔ تھانے جاتی ایک کانسٹیبل کو کھوجی کی طرف دوڑا دیا کہ وہ موقع واردات پر پہنچ جائے۔
میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر شیخ نذیر کے ساتھ موقع پر چلا گیا۔ عام شہری جب نقب لگی ہوئی دیکھتے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جن بھوت آئے تھے اور یہاں سے دیوار توڑ کر مال نکال لے گئے۔ نقب مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں لگی ہوئی تھی، پیچھے کھیت تھا جس میں کوئی فصل نہیں تھی، مٹی کچی تھی، اس لیے نقب کے قریب کھرے بڑے صاف اور واضح تھے۔ یہ کھرے کھوجی نے آ کر دیکھنے تھے، اس لیے ایک کانسٹیبل کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کھیت میں کوئی آدمی نہ آئے۔ میں شیخ نذیر کے ساتھ اس کے مکان میں چلا گیا۔ نقب والے کمرے میں جا کر دیکھا، ٹرنک اسی کمرے میں رکھے تھے اور اس کمرے میں کچھ اور سامان بھی پڑا تھا۔ باقی ٹرنک ٹھیک رکھے ہوئے تھے، 2 ٹرنک الگ الگ فرش پر پڑے تھے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ ایک ٹرنک گیا ہے اور وہ ان 2 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک ٹرنک اور پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس واردات میں گھر بھیدی بھی شامل تھا۔ ملزموں کو معلوم تھا کہ نقب کہاں لگانی ہے۔ نقب ٹرنکوں والے کمرے کی دیوار میں لگائی گئی۔ پھر ملزموں کو پہلے سے معلوم تھا کہ زیورات فلاں رنگ اور فلاں قسم کے ٹرنک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پر 2 ٹرنک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ملزموں نے ٹرنک کو کھولا نہیں، نہ اس کا تالا توڑا ہے۔ گھر بھیدی عموماً نوکر ہوا کرتے تھے یا اس قسم کی عورتیں جو گھروں میں صرف جھاڑو برتن کے لیے جاتی ہیں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سراغ لگا لیتی ہیں کہ یہ لوگ رقم اور زیورات کہاں رکھتے ہیں۔ شیخ نذیر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ایک نوکرانی صبح سے شام کے بعد تک موجود رہتی ہے اور رات کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ یہ نوکرانی بیچاری بہت ہی غریب، شریف اور مری مٹی سی عورت ہے اور یہ ایسی جرأت کرنے کے قابل ہے ہی نہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر واردات کروائے۔ شیخ نذیر بڑا ہی کائیاں اور گہری نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص، عورت یا مرد، اس سے زیادہ گھاگ اور کائیاں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ رائے مجھے قائم کرنی تھی کہ نوکرانی میں اتنی جرأت تھی یا نہیں۔ میں نے جو بات بعد میں پوچھنی تھی وہ اسی وقت پوچھ لی، وہ یہ تھی کہ اس نوکرانی کی کوئی جوان بیٹی ہے اور اگر ہے تو کیا وہ اس گھر میں آتی رہتی ہے؟ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا تھا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ نوکروں یا نوکرانیوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھار ان کے کام والے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور اس گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو تو اس کے ساتھ دوستی بھی کر لیتی ہیں۔ شیخ نذیر کے گھر میں اس کی 2 جوان بیٹیاں اور بہو بھی جوان تھی، بیٹا ایک ہی تھا۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ اس کی نوکرانی کی ایک جوان بیٹی کبھی کبھار اس کے گھر آتی ہے اور اس نے اسے اپنی بیٹیوں اور بہو کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے شیخ نذیر سے کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی لاسمند شامل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نوکرانی اتنی چالاک اور مجرمانہ ذہن کی نہیں تو محلے کی کوئی عورت ہوگی جس کے سامنے کبھی زیورات والا ٹرنک کھولا گیا ہوگا اور اس عورت نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ٹرنک کہاں رکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ملک صاحب، جو ٹرنک گیا ہے وہ بہت ہی پرانا خستہ حالت میں تھا اور اس کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہ میں نے خود عورتوں سے کہا تھا کہ زیورات اس میں رکھا کریں۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ کسی بھی وقت ڈکیتی یا نقب زنی ہو سکتی ہے، ڈاکو دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملزم اچھی قسم کے ٹرنک اٹھا لے جائیں گے، لیکن دیکھیں کہ ایک ہی ٹرنک گیا اور وہ وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے تو 100% ثابت ہوتا ہے کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے اور گھر بھیدی نوکرانی ہی ہو سکتی ہے یا گھر کا ہی کوئی فرد۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر کی عورتوں کو ایک کمرے میں لے آئے، میں ان سے سوالات کروں گا۔ اس نے عورتوں کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تو اس کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں اور ایک بہو۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے اور وہ سوچ کر اور یاد کر کے بتائیں کہ کسی عورت کو یہ معلوم ہوگا کہ زیورات اس ٹرنک میں رکھیں۔ میں نے ان سے نوکرانی کے متعلق بھی پوچھا، لیکن شیخ نذیر کی طرح انہوں نے بھی نوکرانی کو سیدھی سادی اور بے ضرر عورت کہا۔ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی کا بھی ذکر کیا، لیکن یاد کرنے کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی یاد
نہ آیا کہ اس لڑکی نے کبھی اس ٹرنک میں زیور رکھتے دیکھا ہو۔ یہ چاروں عورتیں سوچتی رہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن کسی کو بھی یاد نہ آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر شک تو ہوگا۔ انہوں نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے نقب کو بڑی غور سے دیکھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب زن کوئی تجربہ کار آدمی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہر جرائم پیشہ شخص نقب زنی نہیں کر سکتا، یہ خاص قسم کے ملزموں کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ ملزم اناڑی یا نا تجربہ کار نہیں تھا۔ میں ان عورتوں سے فارغ ہوا تو کھوجی نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی تھے اور تینوں کے الگ الگ کھرے بڑے صاف پائے گئے ہیں، اور یہ اتنے صاف ہیں کہ ان کے مولڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کھروں کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ کھوجی نے ابھی کچھ دور جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کھرے کس طرف گئے ہیں۔ تفتیش کی تفصیلات بڑی لمبی ہوا کرتی ہیں جو پوری کی پوری تحریر نہیں کی جا سکتی۔ میں نہایت اہم اور ضروری باتیں سنا رہا ہوں۔ واردات والے گھر میں جو بھی دیکھنا تھا اور جو کچھ پوچھنا تھا وہ سب ہم پوچھ چکے تھے۔ ٹرنک جو چلا گیا تھا اس کا رنگ، سائز اور ساخت وغیرہ معلوم کی، اور یہ بھی لکھا کہ اس ٹرنک میں کیا کچھ تھا جو ڈاکو لے گئے ہیں۔ ایک تو زیورات تھے، نقد رقم بھی تھی جو آج کے حساب سے کم و بیش 2 لاکھ روپیہ بنتی تھی، اور بڑے قیمتی کپڑے تھے جس میں کچھ سلے ہوئے اور کچھ ان سلے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے شیخ نذیر سے کہا، اب تک آپ میرے لیے جو مخبری کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کام آتی تھی، اب آپ خود ایک واردات کا شکار ہو گئے، دن رات ایک کر کے ٹو لگائیں اور میری مدد کریں، اللہ آپ کا مال واپس دلا دے۔ کھوجی اپنے کام پر دور نکل گیا تھا، میں تھانے چلا گیا۔ اس تھانے میں میرے ساتھ ایک جونیئر سب انسپکٹر بھی تھا اور ایک ASI تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر واردات کی تفصیلات بتائیں اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ بھی بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ علاقے کے نقب زنوں کو بلائیں اور ان سے تفتیش کریں۔ ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں انہیں تفصیلی ہدایات دیتا، اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے۔ تھانے میں ریکارڈ موجود تھا جس میں نقب زنوں کے نام الگ، ڈاکوؤں کے الگ اور راہزنوں کے الگ لکھے ہوئے تھے، اور ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی ہسٹری بھی موجود تھی۔ میرے ان 2 معاون افسروں نے مخبروں اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے معلوم کرنا تھا کہ واردات کی رات کون کہاں تھا، مگر پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے میں ایک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ کسی کو کسی کی واردات کا علم ہو بھی جائے تو وہ اس راز کو ہضم کر لیتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن پیشہ ور مجرموں پر ہم ہر طریقہ آزمایا کرتے تھے۔ ان وقتوں کے پیشہ ور ڈاکو وغیرہ انتہائی تشدد برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان میں بعض تو بڑے مضبوط پتھر ہوتے تھے جو ہتھوڑے کی ضربوں سے بھی نہیں ٹوٹتے تھے۔ پھر بھی ہم ان سے اپنے کام کی کچھ باتیں اگلوا ہی لیا کرتے تھے۔ تفتیش کو میں نے 2 لائنوں پر ڈال دیا۔ ایک تو یہ لائن تھی جو بتا چکا ہوں، اور دوسری لائن کا تعلق شیخ نذیر اور اس کے اہل خانہ سے تھا۔ یہ لائن میں نے اس لیے اختیار کی کہ شیخ نذیر خود مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، بلکہ اس کی شخصیت اور معاشرتی زندگی کی بنیادی فریب کاری اور جھوٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیوی، بیٹیوں اور بہو کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا جو گھر کے ہی کسی فرد نے خود کروائی تھیں۔ ایسی کچھ وارداتیں دوسرے پولیس افسروں سے سنی بھی تھیں۔ اس سے پہلے شیخ نصیر میرے پاس آ کر لوگوں کے گھروں کی باتیں سنایا کرتا تھا، یہ سب چغل خوری اور غیبت شمار ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی۔ پولیس اس قسم کے لوگوں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ شیخ نصیر جیسے لوگ تھانے داروں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے گھروں میں جھانک سکتے ہیں اور ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ نذیر قصبے کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھی ہوئی تھی کہ یہ شخص عموماً شہر یا اپنے محلے کے کس معزز فرد کے خلاف چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اب میں نے ان معززین کو بلا رکھا تھا اور ان کے علاوہ کچھ اور مخبر بھی تھے۔ یہ رپورٹیں میں آپ کو سنانے کے دوران یہ پابندی نہیں رکھوں گا کہ کون سی بات مجھے کس وقت اور کس دن معلوم ہوئی۔ تمام مخبروں کی رپورٹوں کی ایک رپورٹ بنا کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ واردات والے دن کے پچھلے پہر
کھوجی نے مجھے تھانے آ کر بتایا تھا کہ جائے واردات پر جو کھرے پائے گئے تھے وہ کھیتوں میں 2-4 جگہوں پر بھی نظر آئے اور ریلوے لائن تک چلے گئے تھے۔ اس سے آگے یہ کھرے نہیں ملے۔ میں سمجھ گیا کہ ملزم ریلوے لائن کے اندر چلے گئے ہوں گے۔ اس رپورٹ سے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ ملزم واردات کر کے کس طرف گئے تھے۔ ریلوے لائن قصبے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ گھوم کر یہ ریلوے لائن قصبے میں آتی تھی جہاں ریلوے اسٹیشن تھا۔ شیخ نصیر کے گھر کی رپورٹیں ملنے لگیں تو میرا ذہن روشن ہوتا چلا گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملزم گھر میں موجود ہے۔ مجھے کچھ مزہ سا صرف اس لیے آ رہا تھا کہ شیخ نصیر دوسروں کی چغلیاں کر کے یہ تاثر دیا کرتا تھا کہ اس کا اپنا گھرانہ صحیح معنوں میں عزت دار اور پروقار ہے، لیکن مخبر کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹیں لیتے وقت مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میری اس وقت کیفیت ویسی ہی تھی جیسے ڈوبنے والے کی ہوا کرتی ہے اور وہ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ آ جائے جو ڈوبنے سے بچا لے۔ شیخ نصیر کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور دونوں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ میں نے اوپر شیخ نصیر کی جس بہو کا ذکر کیا ہے وہ اسی بیٹے کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس بیٹے کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ الگ رکھیں، میں اسے قدیر لکھوں گا۔ شیخ نصیر کا منڈی میں اپنا کچھ کاروبار بھی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروبار میں بھی فراڈ چلاتا ہوگا اور خوب ڈنڈی مارتا ہوگا۔ اصل میں اس کا کاروبار وہی تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، یعنی فراڈ۔ شیخ نصیر نے بہت دولت کمائی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر آیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جا کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک امیر کبیر آدمی کا گھر ہے۔ قدیر چونکہ 2 بیٹیوں میں اکیلا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ نے اسے بگاڑ رکھا تھا۔ بیٹوں میں اکلوتے بیٹے عموماً بگڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ عقل مند اور کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بگاڑ صرف یہ ہوتا ہے کہ فضول پیسہ اڑاتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ قدیر ان بیٹوں میں سے تھا جن میں عقل کی بھی کمی تھی اور کاروبار یا کمائی کرنے کا ذرا سا بھی شوق اور شعور نہیں تھا۔ تقریباً ہر مخبر نے بتایا کہ اسے بنا بنایا مال مل گیا تھا جس پر وہ شہزادہ بنا ہوا تھا۔ قدیر کی شخصیت، کیریکٹر اور لوگوں میں عام رویہ اور برتاؤ ایسا تھا جیسے زیادہ تر مخبروں نے فضول اور اوچھا کہا۔ لوگوں کی رائے کتنی بری کیوں نہ تھی، قدیر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا۔ میں اس کی زیادہ تشریح کیا کروں، اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ آج کل کی پنجابی فلموں کا ہیرو تھا۔ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، بڑکے مارتا تھا، کام کاج کم ہی کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی یاری دوستی 1-2 جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی تھی اور قصبے کے 1-2 بدماشوں کے ساتھ بھی، جو دراصل جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ صرف بدماشی کرتے ہیں اور کرائے کی ہنڈا گردی بھی کر گزرتے ہیں۔ قدیر کی شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو رپورٹیں ملیں وہ سب ایک جیسی تھیں۔ ان رپورٹوں نے میرے ذہن میں آئے ہوئے شکوک کچھ پختہ کر دیے۔ قدیر کی بیوی کو میں تاج لکھوں گا۔ یہ لڑکی جس گھرانے کی تھی وہ کوئی زیادہ شریف گھرانہ نہیں تھا، لیکن ایسا بدنام بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا ہر فرد ملنسار تھا اور کسی کو اس گھرانے کے کسی بھی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے اور اسی وجہ سے ان کی بھی عزت قائم تھی۔ تاج کا بڑا بھائی ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا، لیکن مخبروں کی رپورٹوں کے مطابق وہ اوچھا اور ہر کسی کے گلے پڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے بدماش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کو میں گھٹیا صورت میں پیش کروں۔ مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت بدماشی کر لیتا تھا اور اپنا سر جائز حد تک اونچا رکھتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتا تھا، لیکن گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ لوگ قبرستانوں کے تکیوں پر جا کر جوا کھیلا کرتے ہیں۔ تاج کے اس بھائی کو میں رحمان لکھوں گا۔ رحمان اور شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ رحمان کا دوسروں پر رعب اور دبدبہ تھا، لیکن لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں لوگ قدیر سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ شیخ نذیر نے قدیر کے لیے 2 گھروں سے رشتہ مانگا تھا اور دونوں گھروں نے کسی نہ کسی بہانے معذرت کر لی تھی۔ وہ عزت دار گھرانے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ شیخ نذیر کے گھر میں دولت ہے، لیکن وہ لوگ عزت کو ترجیح دیتے تھے۔ تاج اور رحمان کے باپ نے تاج کا رشتہ قدیر کو دے دیا۔
اس میں رحمان راضی نہیں تھا، لیکن باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ چپ رہا۔ اس طرح تاج، جو ایک خوبصورت اور سلیقہ شار لڑکی تھی، شیخ نذیر کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد تاج کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط گھر میں آ گئی ہے اور ایک ایسے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے جو بڑا ہی گھٹیا اور اوچھا ہے۔ رات الگ اور بند کمرے میں قدیر اور تاج کے درمیان کیا باتیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا رویہ کیا تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ بات کھل کر محلے میں نکل آئی کہ تاج اس گھر میں اور اس خاوند کے ساتھ ذرا سی بھی خوش نہیں۔ رحمان تاج سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ رحمان کے ساتھ قدیر کا سلوک اچھا نہیں تھا اور غالباً ایک آدھ مرتبہ قدیر نے رحمان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ پولیس کے جو مخبر ہوا کرتے تھے، ان کی بیویاں ان کی مخبر ہوا کرتی تھیں۔ ان میں جو عقل مند اور چالاک ہوشیار تھیں، وہ ہمدردی اور چاپلوسی کا ہر حربہ اختیار کر کے دوسری عورتوں کے سینے کے اندر کے راز بھی نکال لاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کو بتا کر تھانے تک پہنچا دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے ذریعے مخبروں کو یہ راز معلوم ہوا کہ تاج ایک تو اس وجہ سے قدیر کو پسند نہیں کرتی تھی جو میں نے بیان کی ہے، لیکن اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاج ایک اور لڑکے کو چاہتی تھی اور اس نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کا عہد کر رکھا تھا۔ یہاں تک پتہ چلا کہ رحمان بھی اسی نوجوان کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کا خاندان شیخ نذیر کے خاندان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خاندان تھا تو متوسط طبقے کا، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں اسے غریب خاندان ہی کہوں گا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق مخبروں کی رپورٹیں کوئی اچھی نہیں تھیں۔ ان کے رشتے طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ شادی تھوڑے عرصے بعد ہونی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق جو رپورٹ مجھ تک پہنچی، اسے میں صرف ان الفاظ میں سمیٹ سکتا ہوں کہ شو باز تھیں اور اپنی نمائش کچھ زیادہ ہی کرتی تھیں۔ میں نے تقریباً ہر معزز اور عام مخبر سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا چال چلن کیسا ہے اور کیا ان دونوں کا یا کسی ایک کا کہیں عشق و محبت کا چکر چل رہا ہے۔ میرے ان سوالوں کے جواب میں مخبروں نے ذرا مختلف رپورٹیں دی تھیں۔ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی کسی اور آدمی کے ساتھ محبت تھی۔ 3-4 مخبروں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس خاندان میں پاکیزہ محبت کا شاید رواج ہی نہیں، اور اگر کسی کو یہ لڑکیاں چاہتی تھیں تو وہ ناجائز تعلقات ہی ہو سکتے تھے۔ میں دراصل معلوم یہ کرنے کی کوشش میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو ماں باپ زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ رہے ہوں اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو اس لڑکی نے ماں باپ سے یوں انتقام لیا کہ اپنے چاہنے والے سے یہ واردات کروائی، اور اب اس لڑکی نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور لوٹے ہوئے مال سے ہندوستان کے کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے ایسا کوئی جواب نہ ملا جو میرے اس شک کی تائید کرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی اور حیران کن خبر نہیں تھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ صاف ستھری محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر کسی کو تھی تو وہ ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں لڑکیاں شو باز اور گھٹیا ذہن کی تھیں اور یہ میرے لیے اچنبھے والی بات نہیں تھی۔ جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹیوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر حرام کی کمائی کی لعنت ایسی ہے کہ جس گھر میں حرام کی کمائی جائے اس گھر کی اولاد کا کردار حلالیوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قدیر اور اس کی بہنوں کے کردار کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ان کا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ شیخ نذیر کے لٹ جانے کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال تھا ہی لوٹ مار کا۔ یہ جھوٹ اور فراڈ کی کمائی تھی جسے اسی طرح اڑنا تھا۔ ایک تو بیٹا اڑا رہا تھا اور پھر قدرت نے ایسا ہاتھ مارا کہ اتنی زیادہ مالیت کا زیور اور نقد رقم نکل گئی۔ آج کے لیے بس اتنے، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔